अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा, दिलों के बोझ हल्के कर दे, रुके हुए दरवाजे खोल दे और अपने फजल, अपनी रहमत, अपने करम, अपनी अनायत की वो बारिश बरसा दे जिसमें ज़िंदगियों की धूल धुल जाए। नाज़रीन, हम में से हर कोई जानता है कि जिक्र सिर्फ ज़ुबान की हरकत नहीं होता, ये दिल की आह होती है, ये रूह की पुकार होती है, ये नाउमीदी की दीवारों में रोशनी का रास्ता होता है। हम चलते फिरते बहुत जिक्र करते हैं, कभी इस्तगफार, कभी दुरूद पाक, कभी छोटा सा कोई इस्म मुबारक, और बेशक हर लफ्ज़ का सवाब भी है, असर भी है, बरकत भी है। लेकिन जब यही जिक्र दिल के होश, ध्यान, यकीन और तवज्जो के साथ होता है तो फिर इसके नताइज कुछ और ही होते हैं। फिर वो महज मामूल नहीं रहता, फिर वो ज़िंदगी का रुख बदलने वाला दरवाज़ा बन जाता है। अल्फाज की अपनी ताकत होती है, जुमलों की अपनी लहरें होती हैं। जो हम कहते हैं उसका असर हमारे इर्द गिर्द की फ़िज़ा तक फैल जाता है, चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ, चाहे नेकी की बात हो या गफलत की, हर लफ्ज़ अपना असर छोड़ जाता है। और जब इस्तगफार की ये लहर दिल से उठती है तो उसके असरात ज़मीन पर नहीं रुक जाते, ये सीधा आसमान तक जाती है और रब जब चाहे एक पल में नसीब बदल देता है। नाज़रीन, मैंने ज़िंदगी में बेशुमार लोगों के वाक़यात सुने थे कि फ़लाँ के लिए इस्तगफार मौज़ा बन गया, फ़लाँ का रुका हुआ रोज़गार खुल गया, किसी का घर का मसला हल हुआ, किसी का रिश्ता हो गया, किसी पर कर्ज आसान हो गया, किसी के बीमार बच्चे की हालत बेहतर हुई। मैंने ये सब बहुत सुना था, लेकिन मैं सच कहूँ तो सुनकर दिल तो बहल जाता है, मगर यकीन तब होता है जब इंसान खुद तजर्बा करे। तो मैं कई बार वीडियोस में, किताबों में, बुजुर्गों की बातों में ये सुनती थी कि वक्त, तवज्जो, यकीन यही तो असल कुंजी है, मगर मैं ठीक से नहीं समझती थी। फिर एक दिन मैंने खुद तहकीक की, कुरान की आयत से, हदीसों से, औलिया के अक़वाल से, और मुझे पहली बार यह हकीकत समझ आई कि इस्तगफार का असल ख़जाना तब खुलता है जब बंदा दिल से माफ़ी मांगता है। मुझे तब एहसास हुआ कि सारा मसला मुकद्दर का नहीं, कैफियत का है। नाज़रीन, अल्फाज ज़्यादा भी हों और दिल खाली हो तो दुआ आसमान तक नहीं पहुँचती, लेकिन एक लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह अगर टूट कर कहा जाए तो पूरी दुनिया के कुफल खुलने लगते हैं। तो ये जानने के बाद मुझे लगा कि ये बात लोगों तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए। मैं चाहती थी कि जो इल्म मेरे दिल तक पहुंचा वो दूसरों के लिए भी आसानियों का ज़रिया बने, और इसी नीयत से मैं ये 3 दिन वाला इस्तगफार का चैलेंज सबको बताती हूँ, जो मैंने खुद आजमाया और मेरे साथ जुड़े बहुत सारी बहनों भाइयों ने भी महसूस किया और अपने रब का करम अपनी आंखों से देखा। तो अब सुनिए असल राज क्या है। तवज्जो, यकीन और दिल की नरमी। अगर यही 3 चीजें आ जाएं तो मुश्किल से मुश्किल काम, नामुमकिन से मुमकिन काम, बंद से बंद रास्ता, सख्त से सख्त दिल और रुका हुआ नसीब सब बदल जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको 3 दिन का एक अमल बताती हूँ। नाज़रीन, ये अमल मामूली चैलेंज नहीं, ये ज़िंदगी का सबसे साफ, सबसे प्यारा, सबसे ताकतवर अमल है। पहले तो दिल में ये बात बिठा लीजिए कि मैं अल्लाह के सामने बहुत छोटा, बहुत मुहताज, बहुत गुनाहगार बंदा हूँ। यही एहसास दरवाजे खोलता है। फिर नियत मान दे, ए अल्लाह, मैं 3 दिन तेरे लिए निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। मैं अपनी हाजत तेरे हवाले कर रहा हूँ, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। उसके बाद शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक जो भी आप पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी या कोई भी मुख्तसर दुरूद पाक। उसके बाद तवज्जो, ध्यान और दिल के हाजिरी के साथ इस्तगफार पूरे दिन में 11,000 मरतबा। आप चाहें तो एक साथ में पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। हर नमाज के बाद थोड़ा, सोने से पहले, तहज्जुद के बाद, घर के काम करते हुए, सफ़र में, जैसे आसान लगे वैसे पढ़ें। आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूद पाक और फिर हाथ उठाकर
پوری عاجزی کے ساتھ کہیں، اے میرے رب، اگر میرے گناہوں کی وجہ سے میرا کام رکا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اگر میرے والدین، میرے گھر والوں، میرے خاندان کے کسی گناہ نے میرے نصیب پر اثر ڈالا ہے تو ہم سب کو معاف کر دے۔ جن غلطیوں نے میری زندگی کے دروازے بند کیے، میرے کام کو روک دیا، میرے رزق کی راہ تنگ کر دی، میرے رشتوں میں مشکل ڈال دی، اے رب تو سب معاف کر دے۔ اور پھر اپنی حاجت مانگے۔ جس درد کے لیے ذکر کر رہے ہیں وہ رب کے سامنے رکھ دے۔ یقین کیجئے ناظرین، یہ لمحہ زندگی بدلنے والا لمحہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اس عمل سے پہلے کہتے ہیں، میرا مسئلہ تو بہت بڑا ہے، میرے کام کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں، میرا تو نصیب ہی بند ہے، میرا رزق، میرا سکون، میرا رشتہ سب رکا ہے۔ مگر یاد رکھیں، جب اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب بدل جاتا ہے۔ ناظرین، میں نے خود دیکھا ہے ایسے معجزے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، ایسی آسانیاں جو ناممکن لگتی تھی، ایسے دروازے جو انسان نے سوچے بھی نہیں تھے۔ جب بندہ روتے ہوئے استغفار کرتا ہے تو پھر رب کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور رحمت کا دروازہ کھلتا ہی کھلتا ہے۔ تو اسی سے متعلق میں آپ کو ایک بہن کا مشاہدہ سناتی ہوں، جو وہ کہتی ہیں کہ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ میرا کام بالکل بھی نہیں بنے گا، لیکن ان کا بھی کام بنا۔ میں آپ کو ان کا مشاہدہ سناتی ہوں جن کا واقعی 3 دن کے اندر اندر کام بنا۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ میری عمر تقریباً 29 سال تھی، گھر والے رشتے کے لیے پریشان اور وہ خود اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ ہر رشتہ آتا، بات بنتی اور آخر میں وقت میں رک جاتی۔ کوئی کہہ دیتا گھر دور ہے، کوئی کہہ دیتا مالی حالات مناسب نہیں، کوئی کہتا بھی سوچ کر بتائیں گے، اور پھر کبھی جواب ہی نہیں آتا۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ اس بہن نے کہا، میں نے ہر دعا کی، تہجد پڑھی، صدقہ دیا، لیکن کچھ نہیں بدلا۔ مجھے لگنے لگا تھا شاید میری قسمت ہی بند ہے۔ کہتی ہیں پھر کسی نے ایک بات بتائی کہ تم بھی استغفار کر کے دیکھو، کیا پتا انسان کے 100 گناہ ہوتے ہیں اور وہ بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تم استغفار 3 دن لگاتار استغفار کا یہ عمل کر کے دیکھو، دل سے، توجہ سے، یقین کے ساتھ۔ پہلے درود، پھر استغفار اور آخر میں پھر درود پاک۔ کہتی ہیں میں نے آزمانے کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ شروع کیا۔ پہلے دن پڑھتے ہوئے بس ایک ہی جملہ زبان پر آیا، اے اللہ، اگر کہیں میں خود اپنی ہی خوشیوں کے راستے میں کھڑی تھی تو مجھے معاف کر دے۔ کہتی ہیں اگلے دن تو پڑھتے ہوئے دل ہلکا ہونے لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں کی اداسی آہستہ آہستہ اتر رہی ہو۔ وہ کہتی ہیں مجھے اس دن سمجھ آیا کہ شاید میری قسمت نہیں، میرے گناہ راستے روکے ہوئے تھے۔ تیسرے دن کہتی ہیں کہ عشاء کے بعد وہ اپنا عمل مکمل کر رہی تھیں، آخر میں جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی تو پہلی بار دل میں پرسکون یقین اترا کہ جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ کہتی ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنی جلدی یہ سب ہو سکتا ہے۔ بالکل غیر متوقع طور پر اپنی خالہ کا فون آیا، بیٹا ایک بہت اچھا رشتہ ہے اور لڑکے والوں نے خاص طور پر تمہارا نام لیا ہے، ایک شادی پر انہوں نے تمہیں دیکھا تھا، کہتے ہیں پہلے انہی سے بات کرنی ہے۔ وہ حیران رہ گئی، جس نے کبھی ان کا ذکر بھی نہیں سنا تھا، وہ کیسے اچانک ان کا نام لے کر بات کرنا چاہ رہے تھے۔ 24 گھنٹوں کے اندر بات ہوئی، رشتہ طے ہوا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے منگنی بھی ہو گئی۔ اس بہن نے بعد میں کہا، مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ استغفار چیزوں کو آسان نہیں کرتا، استغفار چیزوں کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جہاں راستہ ہو ہی نہ وہاں راستہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے فقط 3 دن معافی مانگی اور اللہ نے میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بدل دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا جس کے پاس استغفار ہے وہ کبھی بند گلی میں نہیں رہتا۔ تو ناظرین، 3 دن اگر پورے یقین سے کر لیں تو اکثر لوگوں کے کام اسی دوران بن جاتے ہیں، اور اگر نہ بنے تو اگلے 3 دن پھر شروع کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت لامحدود ہے اور دل کی کیفیت جیسے جیسے سنورتی ہے دعا بھی قبولیت کے قریب ہوتی جاتی ہے۔ استغفار کا اصل مقصد یہ نہیں کہ رب سے صرف کام بنوایا جائے، اصل مقصد ہے رب کو راضی کرنا، اور جب رب راضی ہو جائے تو پھر انسان کو وہ ملتا ہے جو اس نے مانگا بھی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ اپنا پورا عمل مکمل کر لیں
تو اس کا ہدیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، پوری امت کو ثواب پہنچائیں اور خاص طور پر اپنے مرحومین، اپنے والدین، اپنے بزرگوں سب کو اصالِ ثواب کریں۔ یہ عمل صدقہ بھی بن جاتا ہے، نور بھی، آسانی بھی، بخشش بھی، اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی۔ یقین کیجئے اگر دل حاضر ہو اور زبان سچی ہو تو 3 دن کیا 3 لمحوں میں بھی نصیب بدل سکتا ہے۔ تو ناظرین، دن کے کسی بھی وقت چند منٹ نکال کے درود پاک کے ساتھ استغفار پڑھیں اور دل میں بس اتنا کہہ دیں، اے اللہ میں کمزور ہوں، خطا کار ہوں، تو مجھے معاف کر کے میری مشکل آسان کر دے۔ یقین کریں آپ کے لفظ آسمان تک جائیں گے اور جواب بغیر تاخیر واپس آئے گا۔ اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا، ہم سمجھنے میں دیر کرتے ہیں۔ تو آپ بس شروع کر دیں، جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو ڈھونڈ کر آ جائے گا، اور جو آپ روک رہی تھی وہ اللہ خود کھول دے گا۔ تو اللہ پاک ہر دل کو سکون دے، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے اور ہر دعا کو اس کی بہترین صورت میں قبول کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔